السلام علیکم ناظرین اس ایپیسوڈ کے آغاز میں نعمان نے کئی قبیلے کی بھٹی میں آگ لگائی ہوتی ہے اور وہاں پر تلوار بنا رہا ہوتا ہے۔ نعمان کے سپاہی بھی نعمان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ نعمان لوہے پر ضرب پہ ضرب لگاتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوتا ہے، تم تلوار بنانے کے لیے لوہے کو کوٹتے ہو، انسان بھی بالکل لوہے کی مانند ہے، اسے جتنا مارو گے جتنا پیٹو گے یہ اتنا ہی سخت تلوار بن جائے گا جو خون بہاتا ہے اور تمہارے لیے خون بہاتی ہے۔ اس زمین پر تمام سرداران بھی لوہے سے بنے ہوئے ہیں، ہم سب سے پہلے انہیں شکست دیں گے، پھر ان کی تعریف کریں گے، اپنی تعریفیں سننے کے بعد جب وہ ہمارے وفادار کتے بننے کا عہد کریں گے تو ہم انہیں بہت کچھ دیں گے۔ اسی دوران عثمان صاحب اپنے سرداری خیمے سے باہر نکلتے ہیں اور برہان سے پوچھتے ہیں کہ نعمان کہاں پر ہے۔ برہان بتاتا ہے نعمان لوہا کوٹ رہا ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب بھی آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر چمن نعمان سے پوچھتا ہے عثمان کا کیا ہوگا؟ اس پر نعمان کہتا ہے عثمان 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 لوہے کی طرح ہے، کیا تم میری بات سن نہیں رہے؟ عثمان ایک چنار کی مانند ہے، اسے توڑو گے تو وہ مرجھا جائے گا، آگ لگا دو گے تو جل جائے گا، اگر وہ جلے گا تو ہم سب کے سب جل جائیں گے۔ پھر چمن پوچھتا ہے پھر ہم کیا کریں گے نعمان؟ نعمان کہتا ہے میں اسے اس کی جڑوں سے کاٹ دوں گا، اب میرا صرف ایک ہی کام ہے، میں عثمان کو مار دوں گا، اگر وہ زندہ رہے گا تو میں کسی کو بھی اپنا غلام نہیں بنا سکتا۔ یہ کہہ کر ایک بار پھر نعمان تلوار بنانے لگ جاتا ہے۔ اسی لمحے وہاں پر عثمان صاحب برہان کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ عثمان صاحب کو دیکھ کر نعمان کہتا ہے سپاہی کی مثال بھی بالکل تلوار کی مانند ہے، اگر وہ بیکار بیٹھا رہے گا تو اسے زنگ لگ جائے گی۔ یہ تلوار تمہارے بیٹے اورحان کے لیے میری طرف سے تحفہ ہے، جب وہ صحت مند ہو کر کھڑا ہوگا تو وہ اس تلوار کو اٹھائے گا۔ عثمان صاحب تلوار کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں جیتے رہو نعمان۔ عثمان صاحب کی بات سننے پر نعمان کہتا ہے میں موت تک زندہ رہوں گا، تم اپنی فکر کرو۔ اس کے ساتھ ہی نعمان آگے بڑھ کر گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے اور جاتے جاتے عثمان صاحب سے کہتا ہے میں سوغوت میں تمام سرداران کو جمع کروں گا، تم بھی آؤ گے اور سونا لے کر آؤ گے۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں میں آؤں گا نعمان، میں آؤں گا۔ یہ سن کر نعمان وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ نعمان کے جانے کے بعد عثمان صاحب گہری سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ ادھر بینگے خاتون، الچیچک، بالا خاتون اور عائشہ خاتون آگے کی جانب بڑھ رہی ہوتی ہے۔ الچیچک کہتی ہے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ تریاک مل گیا اور اورحان ٹھیک ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ عائشہ خاتون کہتی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ پھر بینگے خاتون کہتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سانپ کی خصلت رکھنے والی فریق بول اٹھی۔ اس پر بالا خاتون کہتی ہے ابھی نہیں، لیکن ہمیں اب اس کی ضرورت نہیں رہی، اس کے زندہ رہنے کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ وہ ہمیں اپنے پچھلے گناہوں کے بارے میں بتائیں۔ جب وہ ہمیں اپنے پچھلے سارے منصوبوں کے بارے میں بتائے گی پھر اسے میدان میں ہی قتل کیا جائے گا۔ یہ سن کر بینگے خاتون کافی پریشان ہو جاتی ہے اور الچیچک کہتی ہے تریاک کس کو ملا؟ کیا کمرال ابدال کو تریاک ملا؟ جواباً عائشہ خاتون کہتی ہے نہیں، نعمان کا طبیب تریاک لے کر آیا۔ اس پر بینگے خاتون کہتی ہے چلو اچھا ہوا، شفا کس کے ہاتھ میں ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، انشاءاللہ اورحان بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں اگر اجازت ہو تو۔ میں اس سانپنی فریق پر اپنا غصہ نکالنا چاہتی ہوں، میرے بھائی کا خون ابھی تک ان لوگوں کے ہاتھوں پر ہے۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہے آپ کو اپنا غصہ اولوف پر نکالنا چاہیے تھا بینگے خاتون، جو آپ کے قلعے میں رہ چکا ہے۔ اس پر بینگے خاتون کہتی ہے مجھے علم نہیں تھا کہ وہ ہمارے قلعے میں موجود ہے، اگر وہ مجھے دوبارہ دکھا تو میں اسے مار ڈالوں گی۔ پھر عائشہ خاتون زندان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے پھر جائیں، فریق زندان میں موجود ہے۔ بینگے خاتون کہتی ہے چلے تو پھر چلتے ہیں، فریق سے اس کے کیے کا حساب لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بینگے خاتون عائشہ خاتون کے ساتھ زندان میں چلی جاتی ہے اور فریق سے کہتی ہے سانپ کی خصلت رکھنے والی تمہارے اور کتنے چہرے ہیں، تم نے جو کچھ کیا اب تم اس کا حساب دو گی۔ یہ سن کر فریق تھوڑی دیر ہنسنے کے بعد کہتی ہے بینگے تم بہت جلد اپنے بھائی کے پاس پہنچنے والی ہو، اولوف تم سب کو مار ڈالے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی بینگے اسے دبوچ لیتی ہے اور آہستہ سے اس کے کان میں کہتی ہے اپنی آواز مت نکالنا،
میں تمہیں بچانے کے لیے آئی ہوں۔ یہ دیکھ کر عائشہ خاتون بینگے خاتون کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے بینگے خاتون پرسکون ہو جائے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اسی لمحے وہاں پر الچچک اور بالا خاتون بھی آ جاتی ہے۔ الچچک کہتی ہے والدہ رک جائیں، آپ یہ کیا کر رہی ہے؟ مگر بینگے خاتون اپنی ڈرامے بازی دکھا کر فریق پر غصہ اتار رہی ہوتی ہے۔ بالا خاتون جب دیکھتی ہے بینگے خاتون نے اپنی تلوار فریق کے گردن پر رکھی ہوتی ہے، بالا خاتون کہتی ہے نہیں بینگے خاتون، اور عائشہ خاتون سے کہتی ہے عائشہ خاتون آپ بینگے خاتون کو باہر لے کر جائیں۔ جاتے جاتے بینگے خاتون فریق سے کہتی ہے فریق انتظار کرو، تمہاری موت بہت جلد آنے والی ہے، اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر بالا خاتون فریق سے کہتی ہے یہ تمہارے آخری دن ہے فریق، بہت جلد تم اپنے اقرار کے بعد مر جاؤ گی۔ جواباً فریق کہتی ہے جب میں یہاں سے نکلوں گی تو سب سے پہلے تمہاری موت ہوگی بالا، اور میں تمہارا خون عظیم اودین کو پیش کروں گی۔ یہ سن کر بالا خاتون اسے ایک زوردار تھپڑ مار کر کہتی ہے بکواس بند کرو۔ ادھر عثمان صاحب اپنے سپاہیوں اور ملہن خاتون کے ساتھ ایک نقشے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور کونور کہتا ہے حضور نقشہ تیار ہے، ہم نے سونے کے مکانات کا پتہ لگا لیا ہے۔ کونور نقشے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتاتا ہے یہ جاندار کا رستہ ہے اور یہاں سے کاراسے کی گزرگاہ ہے اور گرمیان کا سونا یہاں سے گزرے گا۔ یہ سن کر برہان پوچھتا ہے حضور کیا ہم 3 مختلف قافلوں پر حملہ کریں گے؟ یہ سن کر عثمان صاحب اپنے خنجر سے نقشے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں، گرمیان کا رستہ لمبا ہے جبکہ دوسری گزرگاہیں مختلف ہیں، سوغوت پہنچنے سے پہلے وہ سونا اکٹھا کریں گے، وہ سب سار اچک پر ملیں گے، کونور تم وہاں پر پہنچو گے اور وہ سارا سونا حاصل کرنے کے لیے ان پر حملہ کرو گے۔ عثمان صاحب کی بات سن کر ترگت کہتا ہے ہم منگولوں کی قہر کو جانتے ہیں عثمان صاحب، جب نعمان کو سونا نہیں ملے گا تو وہ لوگوں کی زندگیاں مشکل بنا دے گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں یہ اس کا سونا حاصل کرنے سے زیادہ برا نہیں ہوگا، نعمان اب ہمیں جانتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں اس فوج کی قیادت کروں گا جو اسے شکست دے گی، یہی وجہ ہے جب میں سونا حاصل کر لوں گا تو وہ میرے پاس آئے گا اور مزاحمت کو روک دے گا، وہ سرداران کو ڈرائے گا۔ پھر ملہن خاتون کہتی ہے ہم کسی بھی صورت نعمان کو سونا حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ناظرین یہ بات یاد رکھے عثمان صاحب جانتے ہیں اگر نعمان کو سونا ملتا ہے تو وہ اور بھی زیادہ طاقتور بن جائے گا اور لوگوں پر اور بھی زیادہ ظلم کرے گا۔ پھر ترگت صاحب کہتے ہیں اولوف کا کیا ہوگا؟ میں اس کے سپاہیوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں، کیا اب وقت نہیں ہے عثمان صاحب؟ ہم ایناگول کب حاصل کریں گے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں فریق ہمارے قبضے میں ہے، یہ بات اولوف کو تھوڑی دیر کے لیے روک دے گا، لیکن نعمان شاید اس پر قابو پا لے۔ یہ سن کر ملہن خاتون کہتی ہے اگر اولوف نعمان کا ساتھ دیتا ہے اور اس کے حکم کے مطابق کام کرتا ہے تو سرداران کے پاس فوج نہیں ہے، ہم پھنس جائیں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ہم اولوف کو روکیں گے، ہم یہ افواہ پھیلائیں گے کہ فریق قبیلے سے باہر ہے، جب وہ قبیلے سے باہر فریق سے ملنے آئے گا تو ترگت صاحب اسے گھیر لے گا۔ یہ سن کر ترگت صاحب کہتے ہیں میں اپنی سرزمین کو کافروں کے ہاتھوں میں نہیں جانے دوں گا عثمان صاحب، یہ اولوف کا اختتام ہوگا۔ پھر عثمان صاحب ملہن خاتون سے کہتے ہیں ملہن والدہ سلطانہ اس وقت بہت الجھی ہوئی ہے، ہم اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنا ینی شہر واپس لے لیں گے۔ جواباً ملہن خاتون کہتی ہے یقیناً ہم ایک ہی قدم میں اپنا ینی شہر واپس لے سکتے ہیں، والدہ سلطانہ اس وقت تیاریوں میں مصروف ہے۔ پھر عثمان صاحب مزید کہتے ہیں میں نعمان کے جرگے میں جاؤں گا، وہ مجھے مارنا چاہتا ہے لیکن اس سے پہلے میں اس کا سر قلم کر دوں گا، صرف ایک چیز ہے جو اسے میرے تلوار سے بچا سکتی ہے اور وہ ہے اسلام کا انتخاب۔ ادھر جنگل میں نعمان اور اس کے ساتھیوں نے پڑاؤ ڈالا ہوتا ہے اور وہ سب آگ کے گرد بیٹھے ہوتے ہیں، جبکہ شمن کچھ جادو ٹونے کرنے میں مصروف نظر آتا ہے۔ نعمان شیخ خدابالی کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے بولو شمن، اس چیز سے کیسے چھٹکارا حاصل کرے جو ہمیں اندر سے کھا رہی ہے؟ جواباً شمن کہتا ہے ہم نے ابھی تک عثمان کو نہیں مارا، اس نے ہمارے سپاہیوں کا خون بہایا، اس نے ہماری الچی کو مار ڈالا، جبکہ ہم اس کے میز پر بیٹھے اس کے ساتھ کھانا کھایا، اس کے بیٹے کا علاج کرایا۔ یہ سن کر نعمان ایک دم سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے روحوں سے باتوں نے تمہیں بہا دیا ہے، زمین سے دور شمن، یہ سیاست ہے، میں نے اس کی پیمائش کی ہے اور اب میں اسے جانتا ہوں۔
میں اگلے قدم میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ وہ دونوں گھبرا جائیں گے اور میں نے ان پر جو ٹیکس لگائے ہیں ان کے نیچے وہ کچل دیے جائیں گے۔ وہ میرے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے، پھر وہ میرے حکم کا انتظار کریں گے، اور یہی میں چاہتا ہوں۔ یہ سن کر نعمان کا ایک سپاہی آگے بڑھ کر کہتا ہے، اگر وہ ہمیں ٹیکسوں کی ادائیگی نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ اس پر نعمان کہتا ہے، وہ کریں گے۔ میرے پاس سرداران کی سب سے قیمتی چیزیں ہوں گی، اگر وہ مجھے ادائیگی نہیں کرتے تو میں انہیں اذیت دوں گا۔ پھر وہ اپنے ایک اور سپاہی کو بلا کر کہتا ہے، یہ کام تمہارا ہے۔ ادھر بینگے خاتون فریق کے کھانے میں زہر ملا رہی ہوتی ہے۔ اسی لمحے وہاں پر اسما آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے، یہ کیا ہے بینگے خاتون؟ بینگے خاتون کہتی ہے، خاموش ہو جاؤ اسما، یہ مصیبت میرے لیے تم لے کر آئی ہو۔ والدہ سلطانہ کا حکم ہے کہ فریق مر جائے۔ اسما کہتی ہے، میں یہ نہیں کروں گی۔ بینگے خاتون کہتی ہے، فریق کے مرنے سے تمہیں خوشی ہوگی، اس کے ہاتھوں پر بے گناہوں کا خون ہے، وہ مرے گی۔ اسما کے انکار پر بینگے خاتون اسے منہ سے دبوچتے ہوئے کہتی ہے، فریق کے منہ کھولنے پر ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ اور پھر کھانا اسما کو پکڑاتے ہوئے کہتی ہے، یہ لے جاؤ۔ اسما کھانا لے کر چلی جاتی ہے۔ ادھر اینگول قلعے میں اولوف کھانا کھاتے نظر آتا ہے اور اولجن اس کے پاس کھڑی ہوتی ہے۔ اولوف کہتا ہے، وحشت، انسانوں کا قتل، انسانوں کی جلد اتارنا، کان اور ناک کاٹ دینا، ہمارا دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جواباً الجن کہتی ہے، وحشت، لیکن ایک مسلمان۔ پھر خود کو سنبھالتے ہوئے کہتی ہے، مسلمان بھی کافر ہے، انہیں بھی سزا ملنی چاہیے۔ اس پر اولوف کہتا ہے، پریشان نہ ہو راہبہ ایرینی، میں انہیں ایسا دکھ دوں گا جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ مسلمانوں کا خون۔ اس پر الجن کہتی ہے، مسلمانوں کا خون جو آپ بہا رہے ہیں یہ آپ کو جنت میں لے کر جائے گی، اور جو کچھ آپ نے عیسائیت کے لیے کیا ہے اس کے لیے یسوع مسیح آپ پر اپنی رحمت کریں گے۔ اسی لمحے منگول سپاہی بازنطینی سپاہیوں کو دھکے دیتے ہوئے کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ منگول سپاہیوں کے ساتھ نعمان بھی اندر داخل ہوتا ہے اور اندر آتے ہی کرسی کو دھکا دے کر میز پر چڑھ جاتا ہے، لیکن اولوف بغیر کسی پرواہ کے کھانے میں مصروف رہتا ہے۔ یہ دیکھ کر نعمان اس کھانے کو لات مار دیتا ہے۔ اولوف غصے میں آ کر اپنی تلوار نکال کر نعمان پر حملہ کر دیتا ہے۔ پھر نعمان اور اولوف ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جاتے ہیں۔ لڑائی کے دوران نعمان کہتا ہے، افسوس اس شخص پر جسے شہنشاہ اندرینیکوس نے اپنی فوج دی۔ یہ کہتے ساتھ ہی نعمان اولوف کی تلوار گرا کر اپنی تلوار اولوف کے گردن پر تان لیتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر اولجن بھی ڈر جاتی ہے۔ پھر نعمان اولوف سے کہتا ہے، عثمان بات سمجھتا ہے اس لیے میں نے اس سے بات کی، لیکن تم نے تلوار اٹھائی اولوف، میں تم سے تمہاری ہی زبان میں بات کروں گا جو تمہیں سمجھ آتی ہے۔ اسی جگہ پر اس ایپیسوڈ کی اینڈ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔